اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا، اور بعثت انبیاء علیہم السلام کا آغاز حضرت آدم کی خلقت سے ہوا، اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر آ کر ختم ہو گیا۔ لیکن ختم نبوت کے بعد انسان بھی باقی ہے، انسانیت بھی باقی ہے، اور انسانوں کے اس معاشرے میں گناہ اور خداوند متعال کے قوانین سے دوری کا سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ختم نبوت کے بعد ہدایت کا وہ باب بند ہو گیا، یا اب بھی اللہ رب العزت نے اس انسانیت کے لیے سلسلہ ہدایت کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے؟ یقیناً اس سوال کا جواب اس بات میں ہے کہ درست ہے بشریت ظلمت کی تاریکی میں ڈوب رہی ہے، لیکن ختم نبوت کے بعد خداوند متعال نے اس بشریت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے امامت کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ اور ختم نبوت کے بعد کہ جب انبیاء علیہم السلام ایک شریعت لے کر آتے ہیں اور ان آسمانی شریعتوں کا سلسلہ پیغمبر گرامی اسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو چکا، اب نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نبوت اور نہ ہی کوئی نئی شریعت۔ اب ہدایت کا یہ باب ایک اور انداز میں چلے گا کہ سلسلہ امامت ان تمام انبیاء کی زحمتوں کی حفاظت کریں گے، اپنی طرف سے کسی شریعت کو لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ انبیاء علیہم السلام جن شریعتوں کو لے کر آئے اور بطور خاص ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقدس شریعت کو لے کر آئے، اب ائمہ علیہم السلام نے اس شریعت کی حفاظت کرنی ہے، اس شریعت کی تبیین کرنی ہے، اس شریعت کی وضاحت کرنی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے جس شریعت کو حلال اور حرام کی صورت میں بیان فرمایا، اب ائمہ علیہم السلام اسی شریعت کو وضاحت کے ساتھ رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ پس جب تک بشریت کا سلسلہ جاری ہے اور کائنات میں ایک بھی انسان باقی ہے، اس وقت تک ہدایت کا سلسلہ بھی باقی ہے اور امامت بھی باقی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے باقاعدہ آغاز کے لیے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تلخیص المحصل میں سے، کہ اس میں خواجہ نصیر الدین بحث امامت کو 5 بنیادی مسئلوں پر استوار فرماتے ہیں، اور یہ ذکر فرماتے ہیں کہ امامت کی بحث کا محور یہ 5 چیزیں ہیں، اور ہر محور کو ایک خاص لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک لفظ کہ جس کو ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مل امام، یہ وہ پہلا لفظ ہے کہ جس کو خواجہ نصیر الدین طوسی ذکر فرماتے ہیں، یعنی امام کون ہے، کس شخص کو امام کہا جائے گا، کس ہستی کو امام کا
منصب عطا ہوتا ہے۔ اور وہ دوسرا سوال جس کو خواجہ نصیر الدین طوسی تلخیص المحصل میں ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حل الامام، یعنی آیا امام کا وجود مبارک نبوت کے ختم ہونے کے بعد تمام زمانوں میں ضروری ہے، یا بعض زمانوں میں امام کا وجود ضروری اور لازم ہے اور بعض زمانوں میں ضروری نہیں ہے، یا نہ سرے سے امام کا وجود ضروری ہی نہیں ہے۔ حل الامام، کیا امام کا ہونا ضروری ہے بعض زمانوں میں یا تمام زمانوں میں؟ اور تیسرا سوال جو ذکر فرماتے ہیں وہ ہے لم الامام، کہ امام کی غایت کیا ہے، کیوں ہم امام کے پیچھے ہیں کہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ہدف کیا ہے امام کا، کیوں ہم کہتے ہیں کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا لیکن سلسلہ ہدایت جاری ہے، غایت کیا ہے امام کے ضروری ہونے کی؟ اور اگلا سوال جو بہت اہم ہے اور جس کو خواجہ نصیر الدین طوسی ذکر فرماتے ہیں، کیف الامام، امام کس ہستی کا نام ہے، کس شخص کو امام کہا جائے گا؟ یعنی آیا امامت کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں یا نہیں، کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت کوئی بھی امام بنا سکتا ہے؟ امامت کے لیے کچھ خاص شرائط ضروری ہیں یا خاص شرائط ضروری نہیں ہیں؟ اور آخری سوال جس کو خواجہ نصیر الدین طوسی اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں وہ ہے من الامام۔ ہو چکی امام کی تعریف، بیان ہو چکی غایت امام، اور اب سوال یہ ہے کہ امام کی تعیین کا طریقہ کیا ہے، کس کو امام، کون لوگ ہیں جو امام کو معین کریں گے، امام کی تشخیص کس طرح؟ ایک فرد اٹھ کر کہتا ہے کہ میں منصب امامت کا دعوے دار ہوں، ہمارے پاس معیار کیا ہے، ملاک کیا ہے، وہ کون سی کسوٹی ہے کہ جس کی بنا پر ہم کہیں کہ ہاں واقعاً یہ امام منصب امامت کا حامل ہے؟ یہ 5 سوال خواجہ نصیر الدین طوسی اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں۔ اپنے اس مختصر مقالے میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جواب کی طرف جائیں، یا مکمل طور پر یا جتنے سوالات کا جواب ہمیں میسر آ سکا اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یقیناً یہ امامت کی بحث 45 منٹ میں اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن جس قدر ہم اپنی بساط کے مطابق گفتگو کر سکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس مقدمے کے بعد جو دوسرا سوال یہاں ہمارے سامنے ہے، امام کس کو کہتے ہیں، امام کی تعریف کیا ہے؟ امام کی تعریف کے لیے 2 اعتبار سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور بحث کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اس اعتبار سے کہ لغوی حضرات نے امام کا کیا معنی بیان کیا، اور دوسری دفعہ اس اعتبار سے کہ اصطلاح میں علماء نے امامت کی اور امام کی کیا تعریف بیان کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے لغوی حضرات کا، تو لغوی حضرات نے امام کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، الامام من یؤتم بہ ویقتدی سیرتہ ویتبع اثرہ سواء کان حقا ام باطلا، یعنی امام وہ ہے کہ جس کو پیشوا اور رہبر قرار دیا جائے، اس کی سیرت کی پیروی کی جائے، اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے، چاہے حق ہو یا باطل۔ لغوی حضرات نے امامت کی تعریف ان الفاظ میں، اور معجم مقاییس اللغہ میں امامت کی تعریف ان الفاظ میں ملتی ہے کہ امام ایسا فرد ہے جس کی اقتداء کی جائے، اور پیغمبر تمام اماموں کے پیشوا ہیں، اور پیغمبر کا خلیفہ لوگوں کا اور رعیت کا امام ہوتا ہے، اور قرآن مسلمانوں کا پیشوا اور امام ہے۔ البتہ واضح ہے کہ لغوی حضرات کی بیان کردہ اس تعریف کو امامت کی حقیقی تعریف قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اس تعریف میں جب ہم دیکھتے ہیں
تو امام کی ماہیت کو بیان نہیں کیا گیا، امام کی صفات کو مد نظر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ تعریف جو امام کی لغوی حضرات نے بیان کی یہ مأموم کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ مأمومین جو اس امام کے راستے پر چلتے ہیں ان کو محور قرار دیتے ہوئے لغوی حضرات نے امامت کی ایک تعریف کو بیان کر دیا۔ بنابراً لغوی حضرات کی اس تعریف کو تعریف جامع نہیں کہا جا سکتا، ایک مکمل تعریف امام کی یہ تعریف نہیں ہے۔ لغوی حضرات کی اس تعریف کے بعد ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آیا قرآن کریم میں لفظ امام ذکر ہوا ہے یا نہیں؟ اگر ذکر ہوا ہے تو کتنی مرتبہ، اور اگر متعدد مرتبہ ذکر ہوا ہے تو آیا تمام مقامات پر اسی معنی لغوی کو مد نظر رکھا گیا ہے، یا کئی اور معنی بھی ہیں کہ جن میں قرآن کریم نے لفظ امام کو استعمال کیا؟ لفظ امام اور اس کی جمع یعنی ائمہ، قرآن کریم میں 12 مرتبہ یہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، یا مفرد کی صورت میں یا جمع کی صورت میں، کہ ان میں سے 7 مرتبہ صیغہ مفرد کے ساتھ یعنی امام کی صورت میں، اور 5 مرتبہ صیغہ جمع کے ساتھ یعنی ائمہ کی صورت میں لفظ امام ذکر ہوا۔ مجموعی طور پر قرآن کریم میں لفظ امام 12 مرتبہ آیا۔ سوال، ان تمام مرتبہ امام کا معنی ایک ہی ہے یا مختلف؟ پہلا معنی جس میں قرآن کریم لفظ امام کی تعبیر استعمال کرتا ہے وہ معنی ہے لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کے معنی میں قرآن کریم میں لفظ امام ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ مبارکہ یاسین، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر لفظ امام کو کس معنی میں لیا گیا؟ لوح محفوظ کے معنی میں۔ دوسرا معنی کہ جو قرآن کریم میں لفظ امام کا ملتا ہے وہ ہے راستہ، طریق، شاہراہ۔ سورہ مبارکہ ہجر، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، کہ یہاں پر یہ امام طریق اور راستے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تیسرا معنی تورات کے معنی میں استعمال ہوا، کتاب کے معنی میں استعمال ہوا، یا پیشوا کے معنی میں اور رہنما کے معنی میں استعمال ہوا۔ سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 12 اور سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 17، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، کہ یہاں پر کتاب کے معنی میں لفظ امام کو استعمال کیا گیا۔ چوتھا معنی کہ جو قرآن کریم میں لفظ امام کا ملتا ہے وہ ہے خداوند متعال کی طرف سے نصب کیا گیا رہنما، خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا نمائندہ، ایسی ہستی کہ جس کو خداوند متعال نے کوئی منصب عطا کیا ہو۔ اور یہ وہ معنی ہے کہ جو ہمارا مد نظر ہے اور جس معنی کے ساتھ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہاں پر ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے رہنما بنایا، پیشوا بنایا اور امام قرار دیا۔ یہ ایک معنی ہے کہ جو قرآن کریم میں لفظ امام کا ذکر ہوا۔ اور ایک اور معنی کہ جو قرآن کریم میں لفظ امام کا ہے اور 2 مرتبہ یہ معنی، 2 دفعہ یہ الفاظ ذکر ہوئے، یہ ہے کفر و ضلالت کے رہنما۔ ایک دفعہ امام وہ ہے کہ جو ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ امام اس کو کہا جاتا ہے کہ جو گمراہی اور ضلالت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم نے امام کی تعبیر استعمال کی۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 12، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہاں پر ضلالت کے رہنما اور ضلالت کی طرف لے جانے والوں کے لیے امام کی تعبیر استعمال جمع کی صورت میں کی گئی۔ اور ایک اور معنی کہ جو یہاں پر ذکر کیا جا سکتا ہے اور جس معنی میں لفظ امام قرآن کریم میں استعمال ہوا، ایک ایسا جامع اور مشترک مفہوم کہ جو ہادیان برحق کو بھی شامل ہو اور ضلالت کے رہنماؤں کو بھی شامل ہو، دونوں اس لفظ امام کی اس تعبیر میں آ جائیں گے۔ سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر فرد کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب ہر فرد جب اپنے امام کے ساتھ آئے گا، کچھ ایسے ہوں گے جو حق کے راستے پر تھے،
وہ اپنے ہادیان برحق کے ساتھ آئیں گے، اور وہ کچھ ایسے تھے جو سراسر گمراہی کی تاریکی میں رہے، وہ اپنی ضلالت کے اور گمراہی کے اماموں کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان معانی میں قرآن کریم میں لفظ امام کو استعمال کیا گیا۔ اگلا سوال جو یہاں پر امام کے معنی لغوی کے بعد ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ اصطلاح کی روشنی میں اور اصطلاح میں علماء علم کلام نے امامت کی تعریف کن الفاظ میں بیان کی ہے۔ یہاں پر ہم کچھ تعریفیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، جس میں سنی علماء کرام کی تعریفیں بھی ہیں اور شیعہ علماء کرام کی تعریفیں بھی۔ سب سے پہلے خواجہ نصیر الدین طوسی تلخیص المحصل میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، الامام هو الانسان الذي له الریاست العامہ فی الدین والدنیا بالاصالۃ فی دار التکلیف۔ یہ تعریف خواجہ نصیر الدین طوسی نے تلخیص المحصل میں امام کی ذکر فرمائی۔ علامہ ہلی باب ہادی عشر مبحث امامت میں ارشاد فرماتے ہیں، امامت نام ہے ایک عمومی ریاست کا امور دینی اور امور دنیاوی میں کسی شخص کے لیے۔ یہ باب ہادی عشر میں مبحث امامت میں علامہ ہلی نے تعریف ذکر کی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی اپنی کتاب شرح مقاصد جلد نمبر 5 میں امامت کی تعریف ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں، ریاست العامہ فی الدین والدنیا لشخص من الاشخاص، یعنی دینی اور دنیاوی امور میں افراد میں سے کسی ایک فرد کو ریاست عامہ کا عطا کیا جانا، یہ امامت کی تعریف اصطلاحی ہے۔ بالاصالہ کی تعبیر جو یہاں پر ذکر فرمائی، اس سے کیا مراد ہے تعریفوں میں؟ کہا کہ الامام هو الانسان الذي له الریاست العامہ فی الدین والدنیا بالاصالہ۔ بالاصالہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اس فرد کو تعریف امامت شامل ہے کہ جو بطور خاص نمائندہ ہوتا ہے خداوند متعال کا، لیکن اگر امام اپنی طرف سے ایک نائب عام یا نائب خاص معین اور مقرر کرتا ہے تو یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہے۔ یہ تعریف صرف ان افراد کو شامل ہوگی کہ جو بطور خاص اصالتاً، نہ یہ کہ ان کے نمائندوں کو بھی امام کی تعریف شامل ہو، نہ ان نمائندوں کو امام کی تعریف شامل نہیں ہوگی۔ ایک اور تعبیر نیابتاً عن النبی، خوب اس تعریف میں یہ تعبیر بھی استعمال کی گئی۔ اس قید کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا مرحلہ نبوت کے بعد ہے، یعنی امام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نیابتاً عن النبی ہے، نبی کی نیابت میں امام کو یہ مناصب اور یہ فرائض عطا ہوتے ہیں۔ ہدایت کا یہ جو منصب ہے یہ نبی کی نیابت میں امام کو عطا ہوتا ہے۔ ایک سوال کہ امامت اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟ آیا مسئلہ امامت کو اصول دین میں سے قرار دیا جائے یا فروع دین میں سے؟ امامت اصول میں سے ہے یا فروع میں سے؟ اس سوال کا جواب اس وقت واضح ہوگا جب اصول اور فروع کے فرق کو بیان کیا جائے۔ اصول کن کو کہا جاتا ہے اور فروع کن کو کہا جاتا ہے، یہ فرق جب ہمارے لیے واضح ہوگا تو ہم کہہ سکیں گے کہ امامت اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے۔ اصول اور فروع کے فرق کو بیان کرنے کے لیے ہم دو مبانی سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم فقہاء کے نظریات کی بنا پر یہ فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ایک دفعہ فلاسفہ کے نظریات کی روشنی میں کہ فلسفی اس فرق کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اگر حکم شرعی کا موضوع ایک امر کلامی ہو، عقائد سے متعلقہ کوئی چیز حکم شرعی کا موضوع قرار پائے تو وہ حکم اصول دین میں سے ہوگا۔ اگر حکم شرعی کا موضوع امر اعتقادی و کلامی ہو تو اس چیز کو اصول دین میں سے قرار دیا جائے گا۔ اگر ایسا امر ہو کہ جو مکلفین سے متعلق ہے اور مکلفین میں سے بھی مجتہدین کے ساتھ خاص ہو تو یہ مسائل اصول فقہ میں سے شمار ہوگا۔ لیکن اگر مجتہدین کے علاوہ دیگر مکلفین سے متعلق ہو تو احکام فقہی کی فروعات میں سے شمار ہوگا، فروعات احکام فقہیہ۔ اگر فقہاء کے نظریے کی بنا پر اعتقادی و کلامی مسائل کو اصول دین کے مسائل میں سے قرار دیا جائے تو اس صورت میں عبادات میں نیت کا واجب قرار دیا جانا اصول دین میں سے شمار ہوگا، جبکہ اس طرح سے نہیں ہے۔ عبادات میں نیت کا واجب قرار دیا جانا اصول دین میں سے نہیں ہے۔
اگر فلاسفہ کے نظریے کے مطابق عقل کو معیار قرار دیا جائے اور ہر وہ چیز عقل جس کا مستقل طور پر ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو اصول دین کا نام دیں، اور ہر وہ چیز جس کو عقل مستقل طور پر درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اسے فروع دین میں سے شمار کریں، تو اس طرح نبوت بھی فروع دین میں سے شمار ہوگی، جبکہ یہ مسئلہ اصول دین میں سے ہے نہ فروع دین میں سے۔ خوب، بنابراین فلاسفہ کے نظریات کی روشنی میں عقل کو معیار قرار نہیں دیا جا سکتا اصول دین اور فروع دین کی تقسیم کا۔ پس بہتر ہے کہ یہاں تیسرا نظریہ اختیار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ارکان دین اور اصول اعتقاد کو خود دین مشخص اور معین کرتا ہے۔ ان ارکان دین کو اور اصول دین کو مشخص کرنے کے لیے ہم خود دین کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم ہادیان دین کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم قرآن کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہاں جا کر پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ اصول دین کون سے ہیں اور فروع دین کون سے ہیں۔ بنابراین ہمارا مبنی یہ ہے کہ یہاں پر آیات ہماری بہترین رہنما ہیں اور محمد و آل محمد کے کلمات وہ ہمارا بہترین رہنما ہیں، اور جس طرح دیگر میدانوں میں ہمیں ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالتے ہیں، اسی طرح اصول دین اور فروع دین کی تشخیص کا معیار بھی محمد و آل محمد کا کلام ہے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کے کچھ علماء کا کلام بھی ذکر کروں کہ امامت کو کس اعتبار سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ قاضی بیضاوی اپنی کتاب منہاج الاصول میں ذکر فرماتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ کتاب کا نام منہاج الاصول، لکھنے والے قاضی بیضاوی ذکر فرماتے ہیں کہ امامت من جملہ اصول دین میں سے ہے۔ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء جلد 1 صفحہ 1 ارشاد فرماتے ہیں تا آن کے بے علم الیقین دانستے شد کہ اثبات خلافت ان بزرگواران اصلی است از اصول دین و تا وقتی کہ ان اصل را محکم نگیرند ہیچ مسئلے از مسائل شریعت محکم نشود۔ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ امامت کا مسئلہ اصول دین میں سے ہے، اور جب تک اس مسئلہ امامت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا جائے اور اس سے جب تک متمسک نہ ہوا جائے شریعت کا کوئی مسئلہ بھی محکم نہیں ہوتا۔ یہ محدث دہلوی کی فرمائش ہے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی، کتاب کا نام تفسیر عزیزی، صفحہ 200 سورہ شمس کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ تعبیرات پر ذرا دقت فرمائیے گا، گویا وجود شریف ایشان حضرت علی علیہ السلام مثل وجود شریف حضرت نبوت بود۔ گویا کہ حضرت علی علیہ السلام کا وجود حضرت نبوت کے وجود کی طرح ہے۔ ہم ان بزرگان کی تصریحات میں اور ان کی تعبیرات میں نہیں جاتے، صرف اتنا عرض کریں گے کہ امامت کا مسئلہ من جملہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو مکتب اہل بیت میں بھی اور مکتب خلفاء میں بھی مسلمات میں سے ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مان لیا کہ امام کا وجود ضروری ہے، لیکن سوال، آیا ہر زمانے میں امام کا وجود ضروری ہے؟ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ بعض زمانوں میں امام ہو کافی ہے، بعض دوسرے زمانوں میں ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے پر کہ امام کا وجود ہر زمانے میں ضروری ہے، قرآن سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، سنت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور عقل بھی یہاں پر موجود ہے جو یہ کہتی ہے اور ببانگ دہل کہتی ہے کہ ہر زمانے میں ایک ہادی برحق کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم صرف قرآنی آیات کی روشنی میں اس مسئلے پر نظر دوڑاتے ہیں کہ آیا ہر زمانے میں ہادی حجت امام کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔
سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ ہر شب قدر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، شب قدر کو ملائکہ اذن پروردگار سے ہر امر لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملائکہ زمین پر نازل ہوتے رہے، اس میں کوئی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سوال پیغمبر گرامی اسلام کی حیات طیبہ کے بعد ہے کہ آیا اب بھی ہر شب کو اور ہر شب قدر کو ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور رہتی دنیا تک جب تک شب قدر آتی رہے گی ملائکہ آتے رہیں گے؟ یا یہ کہا جائے کہ نہ، یہ آیہ شریفہ خاص ہے زمانے پیغمبر کے ساتھ، اور زمانے پیغمبر کے بعد نہ تو ملائکہ آتے ہیں اور نہ ہی روح زمین پر نازل ہوتی ہے۔ گویا کہ یوں کہا جائے کہ انقطاع وحی کے بعد نزول ملائکہ اور نزول روح کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ ان دو سوالات کا جواب دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ فرمائیں کہ نہ، پیغمبر گرامی اسلام کی حیات طیبہ کے بعد بھی ملائکہ زمین پر آتے ہیں، تو ایک سوال یہاں پر یہ آئے گا کہ اب یہ ملائکہ کس پر آتے ہیں؟ اگر تو آپ کہیں گے کہ ملائکہ نازل نہیں ہوتے تو پھر ایک اور اعتراض آئے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ نہیں کہیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ سوال ملائکہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ پہلے سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ قدر میں جملہ مضارع کی صورت میں ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اور علماء کرام کی محفل ہے کہ فعل مضارع دلالت کرتا ہے دوام اور استمرار پر۔ تنزل الملائکہ یعنی ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، روح نازل ہوتی رہے گی۔ اور خلاصہ یہ کہا جائے کہ مضارع کا استمرار اور دوام کا معنی یہ سمجھاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور لیلۃ القدر روز قیامت تک جاری رہے گی۔ جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک لیلۃ القدر آتی رہے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہے اور ملائکہ کے نزول کا سلسلہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لیلۃ القدر تو ہے لیکن ملائکہ کے نزول کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ابو ذر غفاری سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا لیلۃ القدر عصر انبیاء میں ہے اور ملائکہ اور روح اسی رات میں نازل ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، لیلۃ القدر روز قیامت تک جاری رہے گی، روز قیامت تک لیلۃ القدر جاری رہے گی۔ دوسرے سوال کا جواب کہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں، اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام کے وجود کا ضروری ہونا، کسی بھی زمانے کا حجت سے خالی نہ ہونا، اس کا انکار کرنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ ملائکہ اور یہ روح جو رہتی دنیا تک نازل ہوتے رہیں گے، اگر وقت کا امام نہیں ہے تو یہ کس پر نازل ہوتے رہیں گے؟ اگر ملائکہ کا نزول حتمی ہے اور قرآن کی آیات سے حتمی ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے یہاں پر ایک ایسی حجت خدا بھی موجود ہے کہ جس پر یہ ملائکہ بھی آتے ہیں، جس پر یہ روح بھی آتی ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ خوب تھوڑے سے تأمل کے نتیجے میں یہ جواب بھی الحمدللہ واضح ہو جاتا ہے کہ ملائکہ بھی موجود ہیں، روح بھی موجود ہے، اور نزول کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب چونکہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ امامت کی بحث کے تمام پہلوؤں کی طرف نگاہ اٹھانا بہت مشکل ہے اس مختصر سے وقت میں، ایک سوال یہاں پر یہ کیا ابتدا میں اٹھایا کہ امام کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ آیا ہر فرد کو امامت دی جا سکتی ہے
ہر فرد یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں منصب امامت کا حامل ہوں، یا نہ، امام کے اندر کچھ خاص شرائط ہوتی ہیں، اور ان خاص شرائط کی موجودگی میں ہی کوئی فرد منصب امامت پر فائز ہوتا ہے۔ بہت سی شرائط کو علماء نے ذکر فرمایا کہ جو امام کے لیے ضروری ہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ امام ہاشمی ہو، ایک شرط یہ ہے کہ امام عالم ہو، ایک شرط یہ ہے کہ امام معصوم ہو۔ یعنی امام اور منصب امامت صرف اسی فرد کو عطا کیا جا سکتا ہے جس کی زندگی میں ذرہ برابر کی گناہ کی آمیزش نہ ہو، جس کے دامن عصمت پر ایک چھوٹا سا گناہ کا دھبا بھی موجود نہ ہو۔ عصمت امام پر بھی قرآن سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، سنت سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، ہادی اور رہنما کی عصمت پر عقل سے بھی استدلال اور مدد لی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم ممکن ہے کوئی کہے کہ نہ ہم عقل کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم سنت کو مانتے ہیں، ہم کہیں گے قرآن کو تو یقیناً مانتے ہیں۔ اگر قرآن کو مانتے ہیں تو ہم امام کے لیے عصمت کے لازم اور ضروری ہونے کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ امام ہو ہی وہ سکتا ہے کہ جو ذرہ برابر گناہ نہ کرے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام وہ ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں کرتا بلکہ فکر گناہ بھی نہیں کرتا۔ امامت نام ہے اس الہی منصب کا کہ یہ منصب اس فرد کو عطا ہوتا ہے جو نہ گناہ کرتا ہے اور نہ ہی فکر گناہ کرتا ہے۔ پہلی آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اولی الامر کی اطاعت اور پیروی کو پیغمبر اور خداوند متعال کی اطاعت کی طرح واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسی اطاعت جس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ امام کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت واجب ہے کسی شرط کے ساتھ، نہ کوئی قید و شرط نہیں ہے، بغیر کسی قید و شرط کے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہو، جس طرح نبی کی اطاعت کرتے ہو، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ واضح ہے کہ کسی بھی قید و شرط کے بغیر صرف اسی فرد کی اطاعت کو واجب قرار دیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں خطا و گناہ کا ذرہ برابر بھی احتمال نہ دیا جا سکتا ہو۔ چونکہ اگر اس شخص کے بارے میں گناہ کا احتمال دیا جائے اور اس کے باوجود اس کی اطاعت کا حکم دیا جائے تو ممکن ہے یہ گناہگار شخص خود بھی گناہ کی دلدل میں اتر جائے اور اپنے راستے پر چلنے والوں کی اپنے پیچھے گناہ کی دلدل میں لے جائے۔ لہٰذا اطاعت جو بغیر کسی قید و شرط کے ہے، یہ صرف اسی ہستی کی ہو سکتی ہے جو کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک و تردید نہیں کہ یہ آیت اولی الامر کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ حتیٰ اہل سنت کے مایہ ناز عالم دین جناب فخر الدین رازی بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقینی اور قطعی طور پر خداوند متعال نے اس آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ جناب فخر الدین کا استدلال ہے۔ یقینی طور پر خدا نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ہر وہ شخص جس کی اطاعت کا خدا حکم دے وہ معصوم ہے۔ ہر وہ شخص جس کی اطاعت کا، اور وہ بھی کسی قید و شرط کے بغیر، خدا حکم دے وہ معصوم ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ پس اولی الامر معصوم ہے، پس اولی الامر معصوم ہے۔ پھر جناب فخر الدین رازی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یا تو پوری امت ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ پوری امت اولی الامر ہے، یا امت کے بعض افراد۔ دوسرا فرض درست نہیں ہے۔ جناب فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کے بعض افراد کو اولی الامر قرار دینا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی معیار اس تشخیص کا نہیں ہے کہ امت کے فلاں بعض افراد اولی الامر کا مصداق ہیں۔ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے
جس کی بنا پر یہ تشخیص دیں کہ امت کے کون سے بعض افراد اولی الامر کا مصداق ہیں۔ لہٰذا ہم یہ جناب فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پس متعین ہو جاتا ہے پہلا احتمال، وہ کیا؟ امت کے تمام افراد اولی الامر کا مصداق ہیں۔ خوب، امت کے تمام افراد اولی الامر کا مصداق ہو جائیں تو مسئلہ کچھ بنتا نہیں ہے۔ پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ تمام افراد سے مراد اہل حل و عقد، یعنی امت کے وہ منتخب افراد کہ جو دوسروں کی نسبت بعض جہات میں اولویت رکھتے ہیں، حافظہ قوی ہے ان کا، علم قوی ہے ان کا، شجاع ہیں بہت زیادہ، کچھ اور معیارات جو جناب فخر الدین رازی کے پاس ہیں، ان کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حل و عقد جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اولی الامر کا مصداق ہیں۔ محفل چونکہ علمی ہے، علمی انداز میں ہی جناب فخر الدین رازی کو بھی جواب دینا ہے کہ جناب فخر الدین رازی، ہم آپ کے اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتے۔ اہل حل و عقد کو اولی الامر کا مصداق قرار دینا صحیح نہیں ہے، چونکہ اہل حل و عقد سے مراد بعض ایسے افراد ہیں جو بعض جہات سے دوسرے بعض افراد سے ممتاز ہیں، تفکر کے اعتبار سے، معلومات کے زیادہ ہونے کے اعتبار سے۔ لیکن سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض افراد کا، اہل حل و عقد کا، دوسری افراد امت سے بعض جہات میں ممتاز ہو جانا آیا ان کی عصمت پر دلیل بنتا ہے؟ آپ نے آیہ شریفہ کے ضمن میں عصمت ثابت کی ہے، اور استدلال جو پیش فرمایا اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل حل و عقد بعض جہات میں بعض دوسروں سے ممتاز ہیں۔ مسئلتن، آیا یہ بعض افراد جو بعض جہات میں دوسروں سے ممتاز ہیں، یہ نسبی تفوق اور نسبی برتری آیا باعث بنتی ہے کہ اس فرد کو معصوم قرار دیا جائے؟ اس بات کو ہم قبول کرتے ہیں کہ اس جیسے افراد کا کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جانا ان کے نظریے میں خطا اور اشتباہ کے احتمال کو کم کر دیتا ہے، لیکن عصمت پر یقیناً دلالت نہیں کرتا۔ اس نظریے کی بنا پر عصمت ثابت نہیں کی جا سکتی، جبکہ کسی فرد کی اطاعت کو اس آیہ شریفہ کے ضمن میں بغیر کسی قید و شرط کا واجب قرار دیا جانا وہ متقاضی ہے کہ یہ فرد عصمت کا مالک ہو، نہ یہ کہ نسبی تفوق اور برتری کا مالک ہو۔ اس آیت سے نسبی تفوق ثابت نہیں ہوتا، اس آیت سے عصمت ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسرے مرحلے پر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جب ہم ان بعض افراد کو مشخص اور معین کر سکیں، ہم دستبستہ گزارش کریں گے، معیار ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جس معیار کی روشنی میں وہ بعض افراد جو مصداق کامل ہیں اس آیت میں بیان ہونے والی عصمت کا معین ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور متمسک ہوتے ہیں حدیث ثقلین سے، چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں اور متمسک ہوتے ہیں آیت تطہیر سے۔ یہ آیت اور یہ حدیث ثقلین آیا بہترین گواہ اور بہترین شاہد نہیں ہے کہ یہ 12 امام ہیں کہ جو معصوم ہیں، اور یہ 12 امام ہیں کہ جو منصب امامت کے حقدار ہیں۔ دوسری آیت جس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے تبلیغ، ارشاد، تبشیر اور انذار کی ذمہ داری حضرت ابراہیم کو سونپی گئی، بعد میں منصب امامت بھی آپ کو عطا کیا گیا۔ جس وقت نبوت کے بعد منصب امامت بھی حضرت ابراہیم کو عطا ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ افضل التحیۃ والسلام نے اپنی ذریت کے بارے میں بھی اس منصب کا سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا میری ذریت کو بھی منصب امامت عطا ہوگا؟ خداوند متعال نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی ذریت کے وہ افراد جو ظالم اور ستمگر ہیں ان کو منصب امامت عطا نہیں ہو سکتا، یعنی منصب امامت حضرت ابراہیم کی ذریت کے ان افراد کا حق قرار پائے گا جن کی زندگی میں ذرہ برابر بھی ظلم کی آمیزش نہیں ہوگی۔ سوال
یہاں پر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن آپ ہی بتائیں کہ ظالم کون ہے، کون فرد ہے جو ظالم ہے اور اس ظلم کی بنا پر منصب امامت کے حقداروں کی فہرست سے خارج ہو جائے گا. سورہ مبارکہ لقمان آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں میری بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کیا ہے، وہ منصب امامت کے حقدار نہیں ہو سکتے. منصب امامت نام ہے اس منصب کا کہ حاملان منصب امامت کے دامن عصمت پر ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہیں ہوتی، کوئی دھبا نہیں ہوتا. ایک پاک اور پاکیزہ دامن جس میں جس طرح دنیا کے اور گناہوں کی کوئی دھبا نظر نہیں آتا، اس طرح شرک کا دھبا بھی نظر نہیں آتا. اور اسی طرح خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ طلاق آیت نمبر 1 وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اگر خدا کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کیا اس نے بھی ظلم کا ارتکاب کیا، وہ امامت کا حقدار نہیں ہے. جس نے زندگی کے کسی بھی لمحے میں دوسروں کے حق میں ظلم کیا وہ بھی منصب امامت کا حقدار قرار نہیں پا سکتا. پس پر بنابراین جو کوئی بھی اپنی زندگی کے کسی حصے میں شرک کا ارتکاب کرے یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرے وہ ظالم کا مصداق ہے اور اس میں منصب امامت کی لیاقت اور اہلیت نہیں پائی جاتی. یعنی نہ صرف، میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، یعنی نہ صرف یہ کہ امام کو منصب امامت ملنے کے بعد معصوم ہونا چاہیے بلکہ امامت عطا ہی اس کو ہوتی ہے جو منصب امامت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے. زندگی کے کسی بھی لمحے میں دامن عصمت پر کسی گناہ کا دھبا موجود نہیں ہونا چاہیے. چونکہ آیہ شریفہ میں موجود الظالمین جس طرح افراد کے اعتبار سے عمومیت رکھتا ہے اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی اطلاق رکھتا ہے. یعنی جو ہی کوئی شخص کسی زمانے میں بھی ظلم کا مصداق بنتا ہے تو مقام امامت کے لیے ضروری شائستگی اور صلاحیت کو کھو دیتا ہے. بالفاظ دیگر اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے ان افراد کے لیے امامت کی دعا نہیں کی جو تمام عمر گناہ کرتے رہے ہوں. پیغمبر خدا اس طرح کا سوال نہیں کر سکتے، یعنی ایسے ذریت کے ان افراد کے لیے امامت مانگ رہے ہوں جو پوری زندگی گناہ میں مبتلا رہے ہوں یا جو پہلے نیک ہوں بعد میں گناہ گار بن گئے ہوں. ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم نے امامت کے منصب کا سوال نہیں کیا. صرف 2 احتمالات باقی رہ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کن لوگوں کے لیے امامت کے منصب کا سوال کر رہے ہیں؟ نمبر 1 وہ لوگ جو پہلے گناہ گار تھے اور بعد میں توبہ کر کے نیک بن گئے، وہ لوگ جنہوں نے ذرہ برابر بھی گناہ نہیں کیا. قرآن کریم کہتا ہے جو پہلے گناہ کرتے رہے، جو پہلے شرک کرتے رہے، جو پہلے دنیا بھر کے گناہوں میں اپنا دامن الجھاتے رہے، ان کو منصب امامت عطا نہیں کیا جا سکتا. فتعینہ کہ صرف ایک احتمال منصب امامت اللہ رب العزت صرف اسی کو عطا کرے گا جس نے زندگی بھر کسی طرح کے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مکتب امامت کو سمجھنے اور ائمہ علیہ الصلاۃ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.